السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رانا آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایشین ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ سب سے پہلے تو تمام امت مسلمہ کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولادت کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور اس مبارک دن کے موقع پہ میرے ساتھ اس وقت علامہ معین الدین چشتی صاحب موجود ہے۔ ان سے آج کے مبارک دن کے موقع پہ پیاری پیاری باتیں سنیں گے اور جانیں گے کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کس طرح سے منانا چاہیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو حافظ بھائی، علامہ صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ پاک دا شکر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے نال اللہ کریم نے تندرستی اور والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لجپال مدنی تاجدار اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیج کے اور اس امت اتے بہت بڑا احسان فرمایا۔ قرآن پاک دے اندر ایک مقام تے سورت یونس دی آیت نمبر 58 دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اس شان اور عظمت واضح بیان کیتی گئی ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیتی ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے پھر خوشیاں مناؤ۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا فضل جو ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور رحمت جب پڑھتے ہیں تو رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک رحمت کا جوڑا حضور کو پہنا کر بھیجا ہے، کیونکہ قرآن بیان فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جس محبوب کو اللہ نے فضل بنایا، جس محبوب کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس امت کے لیے اللہ نے بہت بڑا اس امت پر احسان کیا ہے، اور امت کو چاہیے کہ جب انہیں اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے پھر وہ خوشیاں منائیں اور حضور کے جشن منائیں۔ یہ ہر اس امت مسلمہ کا حق ہے، جس نے بھی کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے اس کا حق ہے کہ وہ مصطفیٰ کا جشن ضرور منائے۔ ٹھیک ہے، جشن کی بات تو ہوگی، مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ ہمیں عید میلاد النبی کا جشن کس طرح سے منانا چاہیے؟ عید میلاد النبی کا جشن ہمیں منانا چاہیے شریعت مطہرہ کے مطابق، یعنی شریعت دی پاسداری کرتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا جشن منایا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جشن خالق کائنات نے بھی اپنے محبوب دا جشن منایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا جشن عالم ارواح کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ پاک روحاں جمع کر کے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی و رسولو، کیا اس گل دا میرے نال اقرار کر دے ہو کہ جس ویلے میرا محبوب میرا رسول تشریف لے کے آئے تم نے اپنی نبوت اور رسالت چھوڑ دینی ہے اور میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو محبوب کی تشریف آوری کے تذکرے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نال ایک گفتگو کی تھی۔ اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نال وعدہ لیا، اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ جب تیرا محبوب آئے گا ہم اپنی نبوت و رسالت چھوڑ دیں گے اور تیرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور تیرے محبوب پر ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جشن انبیاء علیہ السلام نے بھی منایا ہے، اللہ رب العزت نے بھی منایا ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو جمع کیتا، اور جمع کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرے ذبح کیے، بکرے ذبح کر کے صحابہ نو لنگر کھلایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو خود صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اے لنگر اے میلاد کس لیے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس دن پیدا ہویا، اس دی خوشی دے اندر میں جڑا نا اج لنگر کھلا رہا بکرے ذبح کر کے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اے میلاد منایا ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر نو روزہ رکھ دے سن۔ تو سرکار دی بارگاہ صحابہ نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ آپ پیر نو روزہ رکھ دیں، اس کی وجہ کی ہے؟ سرکار نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی ہے، میں دی ولادت دی خوشی دے اندر روزہ رکھنا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک ہر پیغمبر ہر رسول نے کیتا ہے، اور
زمانے دے اندر بھی یہی ہوئی پیغام ہے حضور دی امت نو کہ مصطفیٰ دا جشن منائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گن گائے، کیونکہ یہ جشن قرآن و سنت تو ثابت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی حدیث مبارکہ اس دے بارے اکثر لوگ یہ خیال کرتے ہیں یہ عقیقے دی گفتگو ہے، یہ عقیقے دے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ عقیقہ زندگی دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان نے حضور دا عقیقہ خود کیتا سی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس نو عقیقہ ہی لوگ جس طرح کہتے ہیں بھی عقیقہ ہے، یہ حدیث پاک عقیقے دے مطابق نازل ہوئی ہے، حضور نے تاں فرمایا ہے، تو اگر اس تے غور کیتا جائے تو عقیقہ وفات تے لنگر نہیں ہوندا، عقیقہ بھی ولادت دا لنگر ہوندا ہے۔ ولادت ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت تے اگر کوئی لنگر تقسیم کیتا جائے، پکا کے کیتا جائے یا ویسے تقسیم کیتا جائے تو فرمایا اس خوشی دے اندر کیتا جاندہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکرے ذبح کیتے اور ذبح کر کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اندر سالن تیار کیتا، سرکار نے صحابہ نو تقسیم کیتے، اور اس بات دی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا جشن منایا جائے، جتنا ہو سکے اس دے اندر لنگر دا اہتمام کر کے حضور دی امت مسلمان کو کھلایا جائے۔ علامہ صاحب، آج سے 400 سے 500 سال پہلے صحابہ کرام کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین حضور علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف فرما سن، صحابہ مسجد میں بیٹھے سن۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے، سرکار نے صحابہ دا گروہ ویکھیا جمع ہو کے بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا، صحابہ اے مجمع اے گروہ کس طرح اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی دی اس نعمت دا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ گفتگو سنی تو سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ کیا تم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ یہ اس گفتگو دے اندر مشغول سے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم حضور اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو محمد عربی جیسی نعمت ہمیں نوازا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، سیدنا جبریل امین میری بارگاہ وچ آئے۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ بیٹھ کے آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لے گئے، سرکار نے صحابہ نو خوشخبری بھی سنائی، اور اگر میلاد مصطفیٰ منع ہوندا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا منع ہوندا، تو حضور جدو تشریف لے کے آئے میرے مصطفیٰ صحابہ نو کہہ سکتے سن کہ صحابہ تسی یہ ذکر کیوں کر رہے ہو؟ میری نعمت یعنی میری ولادت دا تذکرہ کیوں کر رہے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میری بارگاہ وچ آئے۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا کہ جڑے اس نعمت دا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اگر حضور دے صحابہ نے یہ جشن منایا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل میری بارگاہ وچ آئے، جبریل کہندے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے۔ اگر صحابہ جشن کرن تے رب راضی ہو جائے، اج دی اگر امت مسلمہ اس دن حضور دے جشن دا اہتمام کرے، حضور دے جشن دے اندر نکلے، تو انہاں تے بھی رب راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو انسان دی دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی۔ علامہ صاحب، آج کے دور میں ہم لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن کس طرح سے منانا چاہیے؟ جھنڈیا وغیرہ، بائٹ ساؤنڈ وغیرہ لگا دیتے ہیں، نعتیں لگا دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ لیکن ساؤنڈ یا جھنڈیاں یہ ہے محبت کی نشانی، یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض واجب نہیں۔ اگر ہم فرض سمجھیں یا واجب سمجھیں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جی جھنڈیاں لگانا انہوں نے کہاں سے، اور یہ فرض واجب نہیں، یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ اگر ہم حضور کی محبت میں جھنڈیاں لگاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم حضور کی محبت میں لیٹنگ کا انتظام کرتے ہیں تو یہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اگر حضور کی محبت میں ہم گلی بازار اور حضور کی ہمیں منانا چاہیے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے آن تو پہلے، حضور علیہ السلام دی ولادت تو پہلے اس باپ نو
ਚੰਦ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बाप के चेहरे की ज़ियारत की थी अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो गुलामा ने अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह, जो 100 मरतबा वेखे, तो मदनी ताजदार ने फरमाया अगर 100 मरतबा वेखोगे तो 100 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने माँ के कदम चूमे अल्लाह उसे जन्नत की चौखट चुम्बन का सवाब अता फरमाएगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस माँ और बाप को इज़्ज़त अता फरमाई है, उस माँ और बाप को हजूर का जश्न भी मनाना चाहिए और हजूर के मुहब्बत के अंदर अपने घरों भी सजाना चाहिए और बाज़ारों भी सजाना चाहिए। जिस तरीके नाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाज़ार के अंदर जड़ा बाज़ार सजाया गया और लैटरिन का इंतज़ाम किया गया, इन दोस्तों की मुहब्बत नाल अल्लाह इन्होंने दोस्तों की मुहब्बत को कबूल फरमाया कि जिन्होंने हजूर के जश्न के अंदर शामिल होकर और हजूर के मुहब्बत में अपने घरों बाज़ारों सजाया, अल्लाह इन्होंने इसका अजर अता फरमाए। अल्लामा साहब, माजरत के साथ आज के दौर में एक इशू बड़ा मुआशरे में चल गया है कि ईद मिलादुल नबी मनाना, इसको बिद्दत कहा जा रहा है, तो इसके बारे में बताइएगा। ये बिद्दत है, कहते हैं कि दीन में कोई नई चीज़ दाखिल की जाए तो उसे बिद्दत कहते हैं। दीन में ये नई चीज़ दाखिल नहीं है जिसका कुरान ऐलान फरमा रहा है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि जब तुम्हें अल्लाह का फ़ज़ल मिले, अल्लाह की रहमत मिले, फिर खुशियाँ मनाओ। और सबसे बड़ी नेमत वो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह फरमाता है अगर महबूब को ना बनाता तो कोई चीज़ भी ना बनाता, बल्कि अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करता। अगर अपना रब होना भी ज़ाहिर किया तो वो भी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नेमत दा तज़किरा करना का कुरान ऐलान फरमाता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, फरमाया मेरी नेमत दा खूब चर्चा करो, मेरी नेमत दा खूब चर्चा करो। चर्चा किस तरह होएगा? गलियां बाज़ारां दे अंदर हर उस सरकार दे गुलाम दी ज़ुबान ते तराना होवे आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, और हाथ दे अंदर एक झंडा होए और बाज़ार दे अंदर निकले ज़ुबान ते तराना और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जश्न दे अंदर ही निकलेगा, तो अल्लाह करीम उसे हर कदम दे बदले सवाब अता फरमाएगा। अल्लामा साहब, आज के मुबारक दिन के बारे में मज़ीद बताइएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ये अजीम मुक़द्दस दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ, यानी रबीउन नूर, नूर दी एक अजीम बहार, जिस दे नाल अल्लाह करीम ने सारी कायनात, जिसे हम ईद उल फितर ईद उल अज़हा जैसी अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है, और ये अजीम मुबारक दिन अल्लाह ने सारी ज़िंदगी में सानू अता फरमाए ने। इस तरीके नाल जिस तरह से ईद उल फितर ईद उल अज़हा मनाने हैं, और सबसे बड़ी ईद वो है जश्न ईद मिलादुन नबी। हमें जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े ज़ौक़ और शौक़ और जज्बे से मनाना चाहिए, क्योंकि बुखारी शरीफ में हदीस पाक है किताबुन निकाह के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत जब हुई तो अबू लहब काफिर, ऐसा काफिर जिस दे मुजम्मत के अंदर कुरान पाक दी सूरत नाज़िल हुई तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, एक कुरान पाक दी सूरत अबू लहब दी मुजम्मत के अंदर नाज़िल हुई। ये अबू लहब आम काफिर नहीं है, बहुत बड़ा काफिर है, यानी काफिरां दा सरदार काफिर है। इसने अपनी लौंडी सवैबा को कहा कि जा मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चे की विलादत होने वाली है और जा पता करके मुझे ख़बर दे। जब इसकी लौंडी सवैबा गई तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत हो चुकी थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी ने अपने हत्थों से उठाया और वापस आई और अबू लहब ने कहती कि तेरे भाई मरहूम अब्दुल्ला के घर अल्लाह ने चंद जैसा बेटा अता फरमाया। अबू लहब ने जब ये खुशी सुनी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी सुनी और ये समझ के भतीजा होया, भतीजे की खुशी के अंदर नबी समझ के नहीं, सिर्फ भतीजा समझ के, तो अबू लहब ने अपनी उंगली से इशारा किया कि जा तुझे मैं आज़ाद करता हूँ। जब आज़ाद कर दिया वो लौंडी चली गई तो अबू लहब मर गया। मरन तो 1 साल बाद हज़रत अब्बास हजूर के दूसरे चचा आप नूं ख्वाब के अंदर मिले। आपने फरमाया भाई तू सारी ज़िंदगी कुफर के अंदर गुजारिया और बहुत बड़ा काफर रहा, सुना तेरे नाल कैसा मामला बनया। तो अबू लहब कहंदा कि मेरे सज्जे भी आग गए, दूसरी साइड से भी आग गए, आगे पीछे आग गए और मैं अग के अंदर जल रहा। लेकिन जब पीर का दिन आता है तो मेरे इस उंगली से एक पानी का चश्मा निकलता है जिससे अज़ाब हल्का हो जाता है और मुझे वो अज़ाब मेरा ख़त्म हो जाता है। अगर काफर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की खुशी उसने नबी समझ के नहीं मनाई,
اس نے اپنا بھتیجا سمجھ کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اللہ اسے محروم نہیں رکھتا۔ اگر کلمہ پڑھنے والا حضور کا غلام جشن منائے تو اللہ اسے کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ اللہ اسے بھی عظمت عطا فرمائے گا اور اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منانا ہر اس سرکار دے غلام دے تے ضروری ہے۔ اور انسان جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بندہ اپنے بیٹے کی خوشی میں تو جشن مناتا ہے نا، ولادت تذکرے کرتا ہے اور مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ جب کائنات کا سردار، رب کا حبیب، امت کا غمخوار جب سرکار تشریف لے کے آئے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے لباں وچوں یہ الفاظ نکالے، رب حب لی امتی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہر مقام تے اس امت نو یاد فرمایا۔ تم تینوں بھی چاہیے نا کہ وہ مصطفیٰ کا جشن منائے، اپنے نبی کے تذکرے کرے، شاید اس نبی کے حضور کے تذکرے کرنے سے اس کی یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور قیامت اس کی بہتر ہو جائے۔ قیامت کا دن بہت بڑا سخت دن ہونا ہے، اگر اس دن کرم ہونا ہے تو اس غلام تے کرم ہونا ہے جس نے مصطفیٰ کا جشن منایا ہوگا۔ علامہ صاحب، ایک تو عید الفطر ہوگی، ایک عید الاضحیٰ ہو گئی، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو بھی عید کا نام دیا گیا، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، بہت بڑا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے نو عید دا دن قرار فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر جمعہ جڑا میری امت واسطے عید دا دن بنایا ہے۔ لوگ اتنے دنوں دے اندر طرح طرح دے سوالات پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اے سنیوں نے تیسری عید بھی نکال لی جسے جشن عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب اپنی زبان پاک سے فرمایا ہے کہ ہر جمعے کا دن عید کا دن ہے، اگر ہمیں جمعہ ملا ہے تو وہ اس کو حضور عید منا رہے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو بہت بڑی عید ہے۔ حضور کا تو جشن منانا چاہیے۔ یہ جشن عید میلاد النبی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی عید ہے۔ اس دن جشن منانا میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ ہے، اور صرف انسان نہیں جشن منا رہا ہے۔ حضرت عباس بہت حضور دے چچا، آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا اور جب مکان میں سو رہا تھا تو میں نے دیکھا ہمارے گھر میں ایک کبوتری اور ایک کبوتر رہتا تھا، اور کبوتری عربی زبان میں گفتگو کر رہی تھی، فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ فرماتے ہیں میں پریشان ہو کہ جب میں بکریوں سے گزرنے لگا تو بکریاں بھی کلام یہ کر رہی تھیں، فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ فرماتے ہیں جب میں ڈاچی کے قریب سے گزرا تو ڈاچی بھی یہ عربی کلام میں گفتگو کر رہی۔ فرماتے ہیں میں جا کے بابا جان حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جان آپ دی بارگاہ میں جا کے کیا کہ آپ بکریاں بھی یہ کلام کر رہی ہیں، کبوتر بھی یہ کلام کر رہے ہیں، جانور بھی یہ کلام کر رہے ہیں، تو فجاء محمد بشیرا نذیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، عربی زبان میں کلام کر رہے ہیں۔ تو حضور دے دادا جان نے فرمایا بیٹے عباس، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دے سلسلے دے اندر فرمایا جانور بھی میلاد منا رہے ہیں، کبوتر بھی میلاد منا رہے ہیں اور بکریاں بھی حضور کا جشن منا رہے ہیں۔ فرمایا چرند پرند حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ تو سرکار کی امی بھی فرماتی ہے نا، تو نبی کریم علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو فرمایا مشرق کے جانور مغرب کی طرف، مغرب کے مشرق کی طرف ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تجھے مبارک ہو اللہ کا محبوب تشریف لے کے آیا۔ اگر وہ پرند ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، وہ جشن مناتے ہیں، تو اس انسان پر تو اللہ نے بے شمار نعمت عطا فرمائیاں۔ اگر انسان نعمتاں شمار کرے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے اس انسان نو بے شمار نعمتاں نال نوازیا ہے، اور سب سے بڑی نعمت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کا جشن منانا ضروری ہے۔ امت مسلمہ نو یہ پیغام ہے کہ حضور دے جشن دا اہتمام کریں اور 12 ربیع الاول شریف دے اندر خوب ذوق شوق نال حضور دے جشن منائیں، تاکہ ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر نوجوان نکلے بازار دے اندر اور زبان تے ترانہ ہوئے آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے جشن دے اہتمام کرن، انشاءاللہ اللہ اس دا اجر عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ کافر نو اجر عطا فرما سکتا ہے، حالانکہ کافر کوئی بھی اچھا عمل کرے گا اس کا اجر نہیں ملے گا، کافر کو اس کا اجر نہیں ملے گا، لیکن ابو لہب کافر ہے،
اس نے بھتیجے کی خوشی میں جب یہ اہتمام کیا ہے تو اللہ کریم رب العالمین نے اسے بھی اجر عطا فرمایا ہے۔ تو مومن جب خوشیاں منائے گا تو اللہ اسے بھی کیوں نہیں اجر عطا فرمائے گا، اللہ اسے اس سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اچھا علامہ صاحب، آج کل کچھ لوگوں کو اس شعر نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اس شعر پہ کچھ لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان آپ دا یہ شعر ہے، آپ نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تے فرمایا ہر کائنات عالم دا ذرہ ذرہ جشن منا رہے ہیں، فرمایا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور دا آنا، حضور دا بیٹھنا، حضور دی ٹور، حضور دی رفتار گفتار، مصطفیٰ دا کھانا پینا، ہر چیز فرمایا اللہ ہے۔ حضور کی جب ولادت ہوئی، حضور کا نور پاک اپنی امی جان کے بدن اطہر میں آیا نا، تو شیطان ابلیس اس نے اپنے سر دے اندر خاک ڈالی اور چیخے مار مار کر رویا۔ تو اس کے شاگردوں نے جو پوچھا کہ کیوں چیخے مار کر رو رہا ہے، اس نے کہا وہ آ گیا ہے۔ اس نے کہا کون آیا ہے؟ آخر وہ آ گیا ہے۔ کون آیا ہے؟ اس نے کہا وہ آ گیا ہے جس نے پتھروں کو بھی کلمہ پڑھانا ہے، جس نے درختوں کو بھی کلمہ پڑھانا ہے، جس نے جو اشارہ کرے گا تو جانور بول کے گواہی دیں گے، تو وہ آ گیا ہے۔ تو شیطان ابلیس مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہیں مناتا، کیونکہ حضور دا جشن دا اتم، اور شیطان نو بھی رحمت دا حصہ ملیا ہے، شیطان نو بھی رحمت دا حصہ ملیا ہے۔ پہلا شیطان جدو آسمان والے پرواز کرتا سی نا، انہیں ایک پتھر ماریا جاتا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، اس نے اللہ دی بارگاہ عرض کی یا اللہ تینوں آدھے محبوب دا واسطہ ہے، اے میرے تو پتھر ہٹا لے۔ اللہ نے اس شیطان تو یہ پتھر ہٹا لیا، شیطان نو بھی محبوب کریم دی رحمت دا حصہ اے ملیا ہے۔ اگر شیطان نو مل سکتا ہے تو نبی پاک دا غلام تو بڑی عظمت والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا جو ذکر کرتا ہے وہ تو عظمت والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا ایمان دی نشانی ہے، کہ قرآن اعلان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں اپنا شانوں والا رسول عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا اسلامک پروگرام، جس میں ہمارے ساتھ علامہ معین الدین چشتی صاحب موجود تھے، جن سے ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پیاری پیاری باتیں سنی۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا آفتاب کو دیں اجازت، اور دیکھتے رہیے پاکستان کا سب سے بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ACN ڈیجیٹل نیٹ ورک۔